نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن بعض مرتبہ ایسی پرابلم آ جاتی ہے یا ایسا عذر پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کنڈیشن کا معلوم رکھنا بہت ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو یہ معلوم رہے کہ وہ کب روزہ رکھ سکتا ہے اور وہ کب روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ بعض حضرات ان کو شرعی عذر پیش نہیں آتا، وہ تب بھی بڑی خوشی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کیا کرے، ہمیں تو مجبوری ہے، ہم مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، حالانکہ وہ شرعی مجبوری نہیں ہوتی۔ نمبر 1، زیادہ بزرگ شخص، یعنی اگر کسی کی عمر اتنی ہے کہ وہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی صحت پر اثر پڑے گا، وہ بھوک سے مر جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے بھی شریعت نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ وقتی طور پر روزہ نہ رکھے۔ اگر وہ آئندہ اس کی بیماری یا اس کا وہ ضعیف پن ختم ہو جائے تو پھر وہ روزہ رکھ لے، ورنہ اگر اسے یہ اندیشہ ہو، اسے یہ گمان ہو کہ اس کی بیماری درست نہیں ہوگی، وہ بالکل اپنی عمر کے اور اپنی بیماری کے لاسٹ اسٹیج پر ہو، تو پھر وہ روزے کا فدیہ ادا کرے۔ نمبر 2، دیوانہ یا پاگل۔ اگر کوئی شخص پاگل ہے یا دیوانہ ہے یا مدہوش ہے اور اسے اپنے ہوش کا علم نہیں، تو پھر ایسے شخص سے بھی روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ جائے، جب وہ صحت یابی کی حالت میں آ جائے، تب وہ روزہ رکھے۔ نمبر 3، مسافر، یعنی وہ شرعی طور پر مسافر ہو۔ شرعی طور پر مسافر کون ہوتا ہے؟ شرعی طور پر مسافر وہ ہوتا ہے جو 48 میل یعنی 77 کلومیٹر دور کا سفر کرے اور 15 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کی نیت کرے، تب وہ مسافر شمار ہوگا۔ ایسے شخص کو بھی اختیار ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے اور چاہے بعد میں، یعنی اگر اسے سفر میں دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو پھر شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ سفر میں روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ نمبر 4، حاملہ عورت۔ حاملہ عورت بھی وقتی طور پر روزہ چھوڑ سکتی ہے اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ اس کے بچے کو نقصان ہو جائے گا یا اس کے بچے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ وقتی طور پر روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورتیں، عموماً اب تو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں دوسرے کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ اگر آج بھی کہیں ایسا ماحول ہے کہ عورتیں دوسرے کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی ہیں، تو پھر اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ بھوکی رہے گی تو بچہ دودھ کی وجہ سے پریشان ہوگا، بچے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ بھی وقتی طور پر روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ نمبر 5، بیمار، یعنی اگر کوئی اتنا بیمار ہے اور ماہر ڈاکٹر نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اگر تم کچھ کھاؤ گے پیو گے نہیں تو پھر تمہاری جان کو خطرہ ہے یا تمہاری بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسے شخص کو بھی شریعت اسلام نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ وقتی طور پر روزہ نہ رکھے، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں، یعنی اگر کوئی عورت پیریڈ کے دنوں سے یعنی اپنے خاص دنوں سے گزر رہی ہے تو ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طریقے سے نفاس والی عورتیں، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ دیکھیے اوپر جو ہم نے 5 لوگوں کا ذکر کیا، وہ اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، اگر انہوں نے روزہ رکھ لیا تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن یہ جو عورتیں ہیں حیض اور نفاس والی عورتیں، انہیں روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے، یعنی ان دونوں میں یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی۔ امید ہے کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں ہمیں لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ایک نئے مسئلے کے ساتھ۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔
اور ایسی ہی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔